کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ شخص جس کے آنے سے دنیا ہل جائے گی، جس کے فتنے سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ڈرایا، وہ آج کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اور اگر زندہ ہے تو کیا وہ کسی جزیرے میں قید ہے؟ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں اس شخص کے چھپے ہوئے ٹھکانے کا راز، جس کا نام دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر دجال سے زیادہ فتنہ لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ یہ الفاظ کوئی عام تنبیہ نہیں، بلکہ ایک ایسی وارننگ ہے جو قیامت سے پہلے کے سب سے بڑے دور آزمائش کا اعلان کرتی ہے۔ ایک دن مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کے سفر پر نکلے تھے۔ ہوا کے طوفان نے ہماری کشتی کو دن رات بھٹکایا۔ آخر ہم ایک جزیرے پر جا پہنچے، جہاں ہم نے ایک ایسی مخلوق دیکھی جس سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، اس مخلوق کے جسم پر ہر طرف بال ہی بال تھے۔ ہم نہ اس کا چہرہ پہچان سکتے تھے نہ جسم کا سمت۔ اس نے کہا، میں جساسا ہوں اور وہ عبادت گاہ دیکھ رہے ہو، اس میں ایک شخص تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جب تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کے بیڑیوں میں تھے، چہرے پر ایک خوفناک وقار، آنکھوں میں ایسی چمک جو انسان کو ساکت کر دے۔ وہ شخص بولا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں بھٹک گئے تھے۔ وہ بولا، مجھے بتاؤ، عرب کے نبی کا کیا حال ہے؟ کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ تب اس شخص نے کہا، میں دجال ہوں، مجھے جلد اجازت ملنے والی ہے۔ جب اجازت ملے گی تو میں زمین کے ہر کونے میں 40 دن میں پہنچ جاؤں گا، مگر وہ دن عام دن نہیں ہوگی۔ جب تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وہی بات بیان کی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، یقیناً وہ دجال ایک جزیرے میں بند ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ جزیرہ کہاں ہے؟ زمین کے نقشے پر وہ کون سا مقام ہے جہاں ایک زنجیروں میں جکڑی ہوئی مخلوق اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جزیرہ بحر روم، میڈیٹرینین سی کے اندر کہیں ہے، جہاں درجنوں غیر آباد جزائر ہے جن تک آج بھی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ وہ جزیرہ بحر یمن کے قریب ہے، جہاں سمندری لہریں مسلسل شور مچاتی ہے۔ جدید تحقیق میں کچھ لوگ برموڈا ٹرائنگل کو بھی اس نظریے سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید وہی جگہ ہے جہاں کئی جہاز اور طیارے غائب ہو جاتے ہیں، گویا کوئی پوشیدہ طاقت وہاں موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کچھ مخلوق کو ایسی جگہوں میں روک رکھا ہے جنہیں قیامت کے دن تک آزاد نہیں کیا جائے گا۔ کیا دجال انہی مخلوقات میں سے ہے؟ کیا وہ وہی ہے جو قید ہے مگر زندہ ہے؟ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی میگنیٹک زونز ہے جہاں وقت کا بہاؤ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں جی پی ایس، کمپاس، حتیٰ کہ ریڈیو ویوز بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी, मगर जो चीज वो जन्नत कहेगा वो दरअसल जहन्नम होगी, यानी वो धोखे की इंतहा होगा। एक ऐसी शख्सियत जो हक को बातिल बना देगा और बातिल को हक। और आज हम देख रहे हैं वो निजाम बन रहा है जहां झूठ सच लगता है और सच झूठ, जहां इंसान खुद को खालिक समझने लगता है। शायद वो वक्त करीब है और जब वो जजीरा खुलेगा, जब समंदर अपनी कैद तोड़ देगा, तो दज्जाल दुनिया में कैद रहेगा। तब जमीन पर ऐसा फितना बर्पा होगा जिससे ईमान वाले भी कांप उठेंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दज्जाल के फितने से डरो तो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत पढ़ो। ये आयत एक ढाल है, एक रूहानी ताकत जो मूमिन को अंधेरों से बचाती है। शायद सबसे अहम सवाल ये नहीं कि दज्जाल कहाँ है, बल्कि ये है कि जब वो आएगा हम कहाँ होंगे। क्या हम ईमान पर कायम होंगे या उसके धोखे में आ जाएंगे। याद रखो, दज्जाल अभी कैद में है, मगर उसका निजाम हमारे इर्द गिर्द फैल रहा है। उसके नजरियात, उसकी सोच हमारे मीडिया, हमारे जहन और हमारी जिंदगियों में है। और जब वो खुद जाहिर होगा, दुनिया पहचान नहीं पाएगी कि ये वही है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा फितना कहा था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कौशुर जान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।